بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں رزق کی فراوانی، دولت کی کشادگی، کاروبار میں ترقی، گھر میں خوشحالی، دل میں سکون اور قسمت کو راتوں رات بدلنا چاہتے ہیں نا، تو آج کا یہ وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو ایک رات میں فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی کروڑ پتی بن جائیں، جب صبح آنکھ کھلے تو گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت نظر آئے، تو پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج اس وظیفے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنا خوبصورت گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، کاروبار ترقی کرے، بینک بیلنس بڑھے، بچوں کا مستقبل روشن ہو، شادی کے معاملات آسان ہو اور زندگی میں مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن جائے، کوئی ارب پتی بننے کے خواب دیکھتا ہے، کوئی اپنے خاندان کو آسائشوں سے بھرپور زندگی دینا چاہتا ہے، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا سکون سے جلتا رہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ میرے بھائیوں، غربت، تنگ دستی اور مالی مشکلات انسان کے دل کو نہ کمزور کر دیتی ہیں۔ جب خالی جیب ہو، قرض بڑھتے جا رہے ہوں، بچوں کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو نا، گھر کے اخراجات قابو سے باہر ہوں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو یا نوکری میں ترقی نہ مل رہی ہو، تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مایوسی مومن کا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو معمولی وسائل رکھنے والے انسان کو بھی عزت، دولت، کامیابی اور خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کا آغاز خالی جیب سے کیا، مگر مسلسل محنت، دعا، امید اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے ذریعے کامیابی کی منزلیں حاصل کی۔ آج ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، کامیاب کاروبار ہے، عزت ہے، سکون ہے اور لوگوں میں مقام ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، قسمت کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے والدین کے لیے نیا گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلانا چاہتا ہے، کوئی اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، کوئی قرضوں سے آزادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے اور کوئی زندگی بھر کی مالی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تمام جائز خواہشات انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب انسان محنت کے ساتھ دعا کو شامل کر لیتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ برکت بھی دولت ہے، صحت بھی دولت ہے، نیک اولاد بھی دولت ہے، خوشگوار ازدواجی زندگی بھی دولت ہے، اور گھر کا سکون بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں مگر دل بے سکون ہو تو وہ حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس محدود وسائل ہوں لیکن دل مطمئن ہو، گھر میں محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہونا، تو وہ بہت سی نعمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا، استغفار اور ذکر انسان کے دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، اپنے کاروبار کی ترقی مانگتا ہے، اپنے گھر کی خوشیوں کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہی امید انسان کو مزید محنت کرنے، بہتر فیصلے لینے اور کامیابی کے نئے راستے تلاش کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، رزق میں اضافہ ہو، کاروبار ترقی کرے، آمدنی بڑھے، گھر میں برکت ہو، شادی کے معاملات آسان ہو، اولاد کامیاب ہو، قرض ختم ہو
اور زندگی میں سکون پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ رزق کی کوشش کریں، والدین کی خدمت کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور اس کی عطا سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ میرے دوستو، جب انسان مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا کاروبار بڑے کاروبار میں بدل جاتا ہے، کبھی ایک معمولی نوکری ترقی کے دروازے کھول دیتی ہے، کبھی ایک چھوٹی سی کوشش بڑے نتائج لے آتی ہے اور کبھی ایک دعا، ایک وظیفہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں بڑے خواب رکھیں، کامیابی کی امید رکھیں اور اپنے رب سے خیر و برکت مانگتے رہیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو تنگی کو فراخی میں، پریشانی کو خوشی میں، قرض کو آسانی میں، ناکامی کو کامیابی میں اور مشکلات کو نہ نعمتوں میں بدل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں روزانہ غریب، فقیر، بیمار، لاچار بہن بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں۔ کل بھی میں نے تقریباً 60 سے 70 بہن بھائیوں کو یہ عمل دیا، سب کے سب مالا مال ہو گئے۔ ایک بھائی کو 30 لاکھ روپے اللہ نے ایسی جگہ سے دیے نا کہ فجر سے پہلے عشاء کے بعد پڑھتے ہی نا وہ 30 لاکھ کا مالک بن گیا۔ ایک بہن کا 40 لاکھ کا قرضہ معاف ہو گیا۔ ایک بہن اور تھی جس کے اوپر شوہر ظلم کرتا تھا، 15 منٹ میں قدموں میں گر کے معافیا مانگ رہا تھا۔ یہی اس عمل کی اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ ایک ہی رات میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھیں، آج میں آپ کو صرف 4 آسان سے وظائف بتانے لگا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں۔ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس شہر، گاؤں، گلی، محلے میں موجود ہونا، زندگی میں ایک بار یہ 4 چیزیں اکٹھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، پیسوں میں، روپوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریبوں یہ وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے نا، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ وظیفہ یا رزاقو یا وہابو کا ہے۔ پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ کو باری باری تمام وظیفے ترتیب سے سمجھاؤں گا۔ خدارا ویڈیو سکپ مت کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو کاٹتے جاؤ گے نا، سکپ کرتے جاؤ گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم رہ جاؤ گے۔ پھر مجھے گلے شکوے کرنا کہ جناب علی وظیفہ کامیاب نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں سینے کے سچے راز بتا کے چلا جاؤں گا۔ میں اللہ والوں کی سچی تسبیح، سچے خزانے تمہارے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں پڑھ لو گے تو ساری زندگی دعائیں دو گے، اور اگر بے دلی سے، بے ترتیبی سے، غفلت میں، لاپرواہی میں اس ویڈیو کو اگنور کر دو گے نا تو پھر ساری زندگی سر پیٹ کے رو گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی بدل لیں۔ اب آپ نے فوری طور پر نا سب سے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ میرے دوستو صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ میرے دوستو دیکھیے، یا رزاقو یا وہابو اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، جسے آپ نے، میں نے، ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں نے نیا کیا ہے۔ دیکھیے یہ عمل کامیاب کیوں ہے، دیکھیے یہ عمل کیوں فجر سے پہلے تقدیر کو بدلتا ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپ نے خاص ترتیب، خاص جملے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اپنے من مانی سے کچھ بھی نہیں کرنا، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں نا، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے ملک میں، شہر میں عشاء کی نماز جیسے ہی ہو، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نماز عشاء کے فوراً بعد عمل پڑھ لیں۔ دیکھیں، اگر عشاء کی نماز نکل جائے تو پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں، بہت سے میری بہنیں، میرے بھائی مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ وظیفے بتاتے ہو، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، وظیفہ صرف وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو جو ہے نا اپنی عادات کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آپ کسی کو ساتھ دھوکہ تو نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ میں یہ عادتیں ویسی ہی رہیں گی، اگر آپ ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر آپ خود سوچو نا، پھر وہ اللہ کی ذات کیسے آپ کی دعائیں قبول کرے گی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے نا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں کامیابی آئے، آپ کے پاس دولت آئے،
تو سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ میں آپ کو بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو پھر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اب بھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو میں کہتا ہوں اس پہ بھی عمل کیا کریں۔ آپ صرف وظیفہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اس طرح وظیفے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی سنے، اور یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ ہے۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے نا تنہائی میں بیٹھ کے، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف ایک بار لازمی پڑھ لیجیے گا۔ کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائیوں پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا اس طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ غریبوں فقیروں کو ایک ہی رات میں بادشاہ بناتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستو غیبی دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ میرے دوستو یہ وظیفہ یا رزاقو یا وہابو کا ہے، جسے آپ نے میں نے دیکھے یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، اس ترتیب سے تو آپ نے میں نے ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن حالات نہیں بدلے ہوں گے۔ لیکن آج اللہ کی قسم بدلیں گے۔ آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ دیکھیے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اب آپ نے یا رزاقو یا وہابو سمیت تمام وظیفے صرف 3 بار پڑھنے ہیں۔ یہ تعداد میں نے آپ کو اسی لیے بتا دی ہے کیونکہ آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن ترتیب کیسے پڑھنی ہے اور ساتھ میں کیا جملے پڑھنے ہیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ ایک نہ ایک جملہ شامل کرنا ہے، کیونکہ اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ عمل تو اللہ کے ولی کا بتایا ہوا کئی سالوں پرانا ہے، لیکن اس سال میں پہلی بار کسی ویڈیو میں یہ عمل بتا رہا ہوں۔ یہ راز تمہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے ہر غریب کو، ہر فقیر کو، لاچار کو میرا ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ زندگی میں دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، کیونکہ آپ عشاء اور فجر کے درمیان پڑھ رہے ہیں۔ یہ وقت بڑا قبولیت کا ہے، اور دیکھیے اگر آپ یہی عمل فجر کے بعد پڑھیں گے فائدہ نہ ہوگا، ظہر، عصر، مغرب کے بعد پڑھیں گے نا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن جب یہی عمل آپ اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیو، آپ نے اس وظیفے کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کریں 5 منٹ میں وہ معجزات ہوں گے نا، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، دولت ایسے ڈھونڈے گی آپ کو جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل صرف ایک ہی جھٹکے میں دور ہوگی۔ لیکن کوشش کرنا، دیکھیں کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھیں۔ دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں، موبائل پکڑ لیا، دوستی یاری میں گھوم پھر رہے ہیں، ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو یہ کام نہ کیا کرو۔ دیکھو عمل پڑھو تو پوری توجہ سے پہلے اس عمل کو سمجھو۔ ویڈیو سکپ کرتے جاؤ گے، کاٹتے جاؤ گے، تمام چیزوں کو مس کرتے جاؤ گے نا تو پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ اگر عمل واقعی میں میرے دوستوں کرنا ہے نا، اگر واقعی میں اپنی غربت کو، غریبی کو دور کرنا ہے تو زندگی میں ایک بار میری بتائی ترتیب سے بتائے ہوئے طریقے پر یہ چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کیا۔ دیکھیں بہت سی میری بہنیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ جناب علی ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم بالکل جو ہے نا ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ حضرت صاحب ہمیں درود شریف نہیں آتا تو آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پہ عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ غیبی دولت کا سلطان ہے۔ یہ ایک ہی رات میں فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ میرے دوستو یہ وظیفہ یا رزاقو یا وہابو کا ہے، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، اس ترتیب سے تو آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، مجھے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ کیا آج سے پہلے آپ کے حالات بدلے،
کیا آج سے پہلے آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی؟ میرے دوستوں نہیں ہوئی نا، تو آج انشاءاللہ ہوگی۔ آج انشاءاللہ وہ معجزات ہوں گے، آج وہ کمالات ہوں گے، آج وہ غیبی دولت کی بارش ہوگی کہ مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں دو کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل دیا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پہ میرے غریبوں عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس کو کرنا ہے۔ اس عمل کو سننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دل سے اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں اور سچے وظیفے سے محبت کرتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹس میں میرے دوستوں اللہ کا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، کیونکہ اگلے 3 سے 5 منٹ میں پھر جو تماشا ہونے والا ہے نا، عمل کے پڑھتے ہی پھر جو معجزہ ہوگا نا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد انشاءاللہ نہ غربت کی زنجیریں باقی رہیں گی، نہ تنگ دستی، پریشانیاں، نہ بیماریوں کا بوجھ تمہاری زندگی میں ہوگا۔ میرے دوستوں عشاء کے بعد اللہ کے ولی کی تسبیح کا پہلا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں۔ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس ترتیب سے تو آپ نے دیکھیے پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے۔ ویڈیو سکپ نہ کریں۔ دیکھیے مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا شوق نہیں، میں نے آج فل ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھانی ہے۔ میں نے کوئی آپ کو میرے دوستوں کسی دھوکے میں، کسی لالچ میں، کسی بات میں آپ کو میرے دوستوں کوئی آپ کو گمراہ نہیں کرنا۔ مجھے آج وہ عمل بتانا ہے جس نے میری تقدیر کو سنوارا ایک رات میں۔ اس عمل کو پڑھنے سے نا زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھ لیں گے، تنہائی میں بیٹھ کے عشاء کے بعد پڑھ لیں گے نا، تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پہ لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، دوستی یاری میں لگ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے غریبوں، اس طرح کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر دیکھیں عمل پڑھو نا تو اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ دل میں یہ وسوسہ ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں عمل اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر کبھی بھی زندگی میں عمل اثر نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے نا، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد نا، تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے آپ نے میرے بھائیوں ایک جملہ اس کے ساتھ شامل کرنا ہے جو اس کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما۔ اس طرح پڑھیں گے نا تو یہ ایک جملہ ہو جائے گا، یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما۔ 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما۔ دیکھیے میرے دوستو، ایسی غیبی مدد ہوگی نا، ایسی تمہاری غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا نا، اب آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے، پھر یا واسیو یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر استغفار کو پڑھنا ہے۔ چاروں چیزیں کٹھی پڑھنی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج صرف 3 منٹ کا ہے۔ اگر 3 منٹ میں تیری غربت ختم نہ ہوئی نا تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے یا غنی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں جلدی آپ کو وظیفے سمجھاؤں گا، لیکن آپ نے جلدی ویڈیو سکپ نہیں کرنی، آپ نے جلدی ویڈیو نہیں کاٹنی، کیونکہ دیکھیے ویڈیو کاٹتے جاؤ گے، سکپ کرتے جاؤ گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم رہ جاؤ گے، پھر مجھے شکوے شکایت کرو گے کہ وظیفہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب آپ نے دیکھیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پہلا وظیفہ میرے دوستو یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما کا پڑھ لیا نا، تو اب آپ نے فوری طور پہ عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ یا غنی کا بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں جیسے یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما کو پڑھ لیا 3 بار، تو اب آپ نے یا غنی سے نا اپنی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی جیبوں کو بھروانا ہے۔ دیکھیے یا غنی یا غنی یا غنی، اس ترتیب سے تو آپ نے ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا، لیکن حالات نہیں بدلتے، لیکن آج بدلیں گے، کیونکہ یا غنیوں کے ساتھ بھی آپ نے اللہ کے ولی کا دیا ہوا ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی یا غنیوں سے فوری طور پہ غیبی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن چاروں چیزیں کٹھی پڑھنی ہے۔ اب یا رزاق یا وہاب میری غیبی مدد فرما کا وظیفہ 3 بار پڑھ کے نا آپ نے یا غنی میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا غنی میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ یہ جملہ آپ نے یا غنیوں کے ساتھ لازمی شامل کرنا ہے۔ اپنے انداز میں پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
یا غنیو میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا غنیو میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا غنیو میرے گھر کو دولت سے بھر دے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، 2 وظیفے 3 بار پڑھ لیے، تو تیسرے نمبر پر دیکھیں 2 وظیفے میں نے بتا دیے ہیں، اب 2 چھوٹے سے آسان سے وظیفے باقی ہیں جسے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پڑھنا یا واسیو یا فتاحو، یا واسیو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر استغفار کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ میرے دوستو یا واسیو یا فتاحو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے میرے دوستو، جسے آپ نے میں نے ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جناب علی یا واسیو یا فتاحو پڑھ کے تھک گئے، غریبی ختم نہیں ہوئی، بیماری دور نہیں ہوتی، حالات نہیں بدلتے۔ تو میرے غریبوں آج یا واسیو یا فتاحو کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے، اور یا واسیو یا فتاحو سے محبت کرنے والوں، اللہ پاک کے نام سے اگر سچی محبت ہے تو لائک ضرور کرنا، کمنٹس میں کوئی سا بھی اللہ پاک کا نام لکھنا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبانا، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا وہابو میری غیبی مدد فرما کو پڑھ لیا 3 مرتبہ، یا غنیو میرے گھر کو دولت سے بھر دے کو پڑھ لیا 3 مرتبہ، تو تیسرے نمبر پر آپ نے نا یا واسیو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے دو ایسے نام، یقین کریں جب یہ دونوں نام اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے حاضرین رشتے دار یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنی خوشیاں، اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ میرے دوستو آپ نے فوری طور پہ عمل کا سب سے قیمتی اور طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا واسیو یا فتاحو کا۔ میرے دوستو یا واسیو یا فتاحو کے ساتھ آپ نے نا یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو جب آپ یا واسیو یا فتاحو کے ساتھ یا کریمو شامل کریں گے نا تو پھر رب کے کرم دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ رب اتنا کریم ہے، جب اس کو یا کریمو کے ساتھ پکارا جاتا ہے نا تو وہ آپ کے ہر حاجت کو، خواہ وہ دولت کی ہو، گھر کی ہو، رزق کی ہو، جو مانگو گے نا یہ 3 نام پڑھ کے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہی آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ تو آپ نے یا واسیو یا فتاحو یا کریمو ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا واسیو یا فتاحو یا کریمو 2 مرتبہ ہو گیا، یا واسیو یا فتاحو یا کریمو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو تیسرا وظیفہ بھی جب پورا 3 بار پڑھ لیا نا تو چوتھے اور آخری نمبر پر استغفار کو ایک خاص ترتیب سے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی عمل ختم ہوگا اگلے 3 سے 5 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے استغفار میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے، جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے نا اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والوں پر رزق، رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے پریشانیاں ختم ہو، رزق بڑھے اور مالی تنگی دور ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے سکون کے ساتھ بیٹھ کے درود پاک محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیں، یا رزاقو یا وہابو میری غیبی مدد فرما، دل میں اپنی ہر حاجت اور ہر پریشانی رکھتے ہوئے پڑھیں۔ پھر دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیں، یا غنیو میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیں، یا واسیو یا فتاحو یا کریمو، اور دل میں رزق اور برکت کی دعا کریں۔ پھر محبت اور یقین کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمت کا تصور کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو پیارے بھائیو سورہ اخلاص قرآن مجید کی نہایت عظیم اور بابرکت سورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور بے مثال شان کو بیان کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو سورہ اخلاص کی تلاوت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے، ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور بندے کے دل کو سکون، اطمینان عطا کرتی ہے۔ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے نا تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل میں امید اور اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد
دوبارہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لیں، اپنے رب سے اپنے رزق میں برکت، اپنے گھر میں سکون، اپنے کاروبار میں ترقی، اپنی اولاد کی کامیابی، اپنے والدین کی صحت اور اپنی زندگی کی آسانیوں کے لیے نا دعا کریں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما اور ہمارے گھروں میں محبت، اتفاق، خوشحالی اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما اور ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے اور ہر جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ میرے پیارے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب بندہ سچے دل، اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو وہ اس سے تنہا نہیں چھوڑتا۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔